بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منہا وآخر اہل الجنت دخول الجنہ، کہ یقیناً میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جہنمیوں میں سے سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنتیوں میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ رجل یخرج من النار حبوا، یعنی یہ شخص سرین کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا۔ فیقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اذهب فادخل الجنہ، کہ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ فیاتیہا، پس وہ جنت میں جائے گا۔ فیخیل الیہ انہا ملأ، تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ تو بھری ہوئی ہے۔ فیرجع فیقول یا ربی وجدتها ملأ، پس وہ لوٹ کر واپس آ جائے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا۔ فیقول اللہ عز وجل اذهب فادخل الجنہ، تو اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ فیاتیہا، پس وہ جنت میں آئے گا۔ فیخیل الیہ انہا ملأ، اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ تو بھری ہوئی ہے۔ فیرجع فیقول یا ربی وجدتها ملأ، پھر وہ لوٹ کر واپس آ جائے گا اور عرض کرے گا، اے رب، میں نے تو اسے بھرا ہوا دیکھا۔ فیقول اللہ عز وجل لہ، تو پھر اللہ جل شانہ اس سے فرمائے گا، اذهب فادخل الجنہ فإن لك مثل الدنیا وعشرة امثالها، کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا کے برابر اور اس سے مزید 10 گنا جنت کا حصہ ہے۔ او ان لك مثل 10 امثال الدنیا، یا یہ کہ 10 گنا زیادہ ہے۔ فقط یعنی اس الفاظ بولے یا یہ بولے، اور دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ فیقول اتسخر بی او تضحک بی، پس وہ کہے گا، اے اللہ، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے یا میرے ساتھ ہنسی کرتا ہے۔ وانت الملک، اور تو حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ قال فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتی بدت نواجذ فکان یقال ذلک ادنی اہل الجنت منزلۃ متفق علیہ۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اس کے بعد آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، متفق علیہ۔ تو اس حدیث میں اس جنتی کا ذکر ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ شخص کہے گا، فیقول اتسخر بی، وہ کہے گا، اے اللہ، آپ مذاق کرتے ہیں۔ جب اللہ جل شانہ اس کو فرمائیں گے کہ تم اپنی جنت میں جاؤ جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس پر وہ کہے گا، آپ مذاق کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مارے خوشی کے اس کے منہ سے یہ جملہ نکل جائے گا، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب ایک آدمی کے سواری سامان سمیت گم ہو گئی اور اس کو اس کے ملنے کی کوئی امید بھی نہ تھی، تو اچانک وہ سواری مل گئی، تو اس پر اس کے منہ سے نکلا کہ اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ یہ بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اس کے منہ سے بے اختیار خوشی میں نکلے گا کہ اے اللہ، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتی بدت نواجذ، اس بات کو نقل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ہنسے
کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام عادت مسکرانے کی تھی، مگر یہاں پر ادنا ترین جنتی پر اللہ کے فضل و کرم پر اور آپ کو بھی اس بے اختیار ہنسی آ گئی۔ علماء فرماتے ہیں یہ ادنا ترین جنتی ہے جس کو اتنا مل رہا ہے، تو جو اعلیٰ ترین جنتی ہوگا اس کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للمؤمن فی الجنة لخیمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 میلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا الميل 6000 ذراع۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی بلندی میں 60 میل ہوگی۔ اس میں مومن کے کئی گھر والے ہوں گے، مومن ان سب پر چکر لگائے گا لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ المیل یعنی میل 6000 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا۔ جنت کو اللہ نے عظیم تخلیقات کے ساتھ بنایا جس کا دنیا میں تصور بھی ممکن نہیں۔ تو کہا کہ اس کا طول 60 میل ہے، یعنی اس خیمے کا طول 60 میل ہے، اور بعض روایات میں کچھ دوسری لمبائی بھی بیان کی گئی۔ علماء فرماتے ہیں ان روایات میں جنت کی وسعت اور کشادگی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جنت اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے خیمے کا بھی یہ حال ہوگا۔ پھر فرمایا اہلون، یعنی اس سے مراد جنت کی بیویاں یعنی حوریں ہیں۔ مومن ان پر گھومے گا، اس سے مراد جماع کرنا ہے کہ جنتی ان سے جماع کریں گے۔ تو اس سے بھی جنت کی نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے اور جنت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جنت کو کس قدر وسیع بنایا، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب الجواد المزمر السریع 100 سنۃ ما یقطعها متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ تیز چلنے والے گھوڑے کا سوار بھی اس کے نیچے 100 سال چلے تب بھی اس کو نہ طے کر سکے گا۔ تو اس میں جنت کے ایک درخت کی خصوصیت بتائی، اس کی وسعت اور کشادگی بتائی۔ وَرَوَيَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِي هُرَیرَةَ قَالَ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 100 سَنَةٍ لَا يَقْطَعُهَا۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال بھی چلے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری سے بھی یہ روایت ہے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ اس میں فرمایا الجواد المزمر، مزمر مطلب ان گھوڑوں کو کہا جاتا ہے جن کو پہلے خوب خوراک کھلائی جاتی ہے، جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کی خوراک کو کم کر کے ان کا وزن کم کیا جاتا ہے، پھر یہ گھوڑے طاقتور اور تیز رفتار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 100 سال بھی یہ دوڑے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس سے مراد علماء یہ لیتے ہیں کہ درخت کی شاخیں اتنی زیادہ ہیں، یعنی سایہ مراد نہیں، کیونکہ جنت میں سورج تو نہیں ہوگا تو سایہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں جنت کے درختوں کی طول و عرض اور اس کی وسعت کو بیان کیا گیا
کے درخت اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ اور اس حدیث میں جس درخت کا ذکر ہے وہ درخت شجر طوبہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ایک لمبی حدیث میں ایک اعرابی کا واقعہ ہے کہ اس نے جب حوض کوثر اور جنت کے درخت اور عہد کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت طوبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دنیا کے درخت جوزہ کے ساتھ مشابہ قرار دیا۔ اعرابی نے سوال کیا اس درخت کے خوشے کتنے بڑے ہوں گے؟ تو فرمایا اتنی مسافت کے ہوں گے کہ کوا متواتر 1 مہینے تک اڑتا ہے، درمیان میں سانس نہ لے، یعنی اتنے بڑا ہوگا۔ تو اعرابی نے پھر پوچھا کہ اس کی جڑیں کتنی بڑی ہیں؟ فرمایا تیرے گھر کے اونٹوں میں کوئی جوان اونٹ چلتا رہے تو اس کی جڑوں کا احاطہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ اونٹ بوڑھا ہو جائے۔ اسی طرح پھر اس اعرابی نے انگور وغیرہ کا بھی سوال کیا، یعنی درخت کا، درخت کی شاخوں کا اور اس کے پھل کا، ہر چیز کا سوال کیا۔ بہرحال اس سے ہمیں ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جنت کے درخت اتنے بڑے بنائے تو خود جنت کا کیا حال ہوگا، اس کے باغیچوں کا، باغوں کا کیا حال ہوگا۔ وَأَنْهُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت لیتراؤن اہل الغرف من فوقهم کما تتراؤن الكوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینہم قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا يبلغها غیرهم قال بلا والذی نفس بیدی رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ انہی سے یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے اوپر بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کہ تم مشرق و مغرب کے کنارے میں چمکنے والے ستارے کو دیکھتے ہو۔ گویا کہ اہل جنت کے درمیان درجات کا تفاضل اس طرح فضیلت کے لحاظ سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بلند مرتبے والے تو انبیاء علیہ السلام ہی ہوں گے، دوسرے لوگ تو ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لائے اور پیغمبر کی تصدیق کی، یعنی جس نے اللہ پر ایمان لایا اور پیغمبر کی تصدیق کی تو وہ لوگ یہ درجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جنتیوں کے آپس کے فرق اور مرتبے کو بیان کیا کہ بعض جنتی اعلیٰ درجات پر ہوں گے، بعض درمیانے اور بعض ادنا مرتبے میں ہوں گے، ایک دوسرے کو سائے کی طرح دیکھیں گے۔ فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، رسولوں کی تصدیق کی، مطلب یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے وہ اولیاء اور اتقیاء یعنی متقی ہوں گے، جو ہر کام میں اللہ کے حکم اور رسول کی اتباع اور تصدیق کرتے ہیں، اپنی خواہش و نفسیات پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ جل شانہ بلند مرتبے اور رتبے عطا فرماتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقاب قوس فی الجنہ خیر مما تطلع علیہ الشمس او تغرب، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کمان کی مقدار جگہ اس تمام دنیا سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ تو فرمایا لقاب قوس فی الجنہ، یعنی جنت میں ایک کمان کی مقدار یعنی اس تمام دنیا سے بہتر جگہ ہے۔ تو مراد اس سے تمام دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ہیں، کیونکہ سورج ان سب پر ہی طلوع ہوتا ہے۔ یا فرمایا تھا تغرب، تو راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فرمایا تھا یا غروب فرمایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اظہار تعجب کے لیے ہے یا او یہ واو کے معنی میں ہے،
یا کہ طلوع اور غروب ہوتا ہے، یہاں پہ پھر یہ دونوں ہی مراد ہو جائیں گے۔ اسی کی مثال ایک دوسری روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے، یعنی جنت کی معمولی سی جگہ بھی تمام دنیا اور اس کے اندر کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں یہ فانی ہیں، اور جنت کی تمام نعمتیں ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہیں۔ تو فانی چیز کے ساتھ باقی رہنے والی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو مطلب یہ کہ جنت دنیا کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہوتی تب بھی یہ بہت اعلیٰ چیز تھی، لیکن اللہ نے تو جنت کو دائمی بھی بنایا اور بہت بڑا بھی بنایا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت سوقا یاتونها کل جمعہ فتحب ریح الشمال فتحت فی وجوہہم وثیابہم فیزدادون حسنا وجمالا فیرجعون الى اہلہم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فیقول لهم اہلہم واللہ لقد ازددتم حسنا وجمالا فیقولون وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا۔ رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں لوگ جمعے کو آیا کریں گے، بس وہاں شمال سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں کپڑوں کو خوشبو سے مہکا دے گی، جس سے ان کے حسن و جمال میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پس جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے جبکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو ان سے ان کے گھر والے کہیں گے اللہ کی قسم تم تو پہلے سے زیادہ حسن و جمال میں بڑھ گئے ہو، تو وہ کہیں گے اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ گئے ہو۔ تو اس میں فرمایا ان فی الجنت سوقا، بازار سے مراد اجتماع گاہ ہے کہ وہاں یہ لوگ جمع ہوں گے، پھر وہاں پر طرح طرح کی دل فریب اور دلکش چیزیں ہوں گی، جس چیز کو چاہے جنتی لے لے گا، وہاں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ فرمایا کل جمعہ، ہر جمعے کے دن، جمعے سے مراد ہفتہ ہے، ہفتے سے حقیقی ہفتہ مراد نہیں، کیونکہ جنت میں سورج کی گردش تو ہوگی نہیں کہ جس سے دن رات کا پتہ چل سکے، اس سے مراد ہفتے کے بقدر ہفتہ ہوگا۔ فرمایا کہ شمال سے ہوا چلے گی، عام ہوا مراد ہے کہ آدمی اگر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو تو دائیں ہاتھ کی سمت سے جو ہوا آئے تو اس کو شمال کی ہوا کہتے ہیں، اور جو شمال سے ہوا چلتی ہے اس کے بعد عموماً بارش ہوتی ہے اور وہ ہوا بہت ہی دل فریب ہوتی ہے۔ تو جنتی لوگ تفریح گاہ اور بازار اس سے واپس آئیں گے تو ان کا حسن و جمال بڑھا ہوا ہوگا، ان کے حسین و جمال عکس بن کر ان کے گھر والوں پر بھی پڑیں گے، جس سے پہلے کی نسبت ان کے بھی حسن و جمال اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں خوبصورتی کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے، فطری طور پہ خوبصورت ہونا اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو یہ بھی نعمت عطا فرمائیں گے کہ وہ اپنی خوبصورتی میں اضافے سے اضافہ کرتے رہیں گے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت لیتراؤن الغرف فی الجنت کما تراؤن الکوکب فی السماء، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اپنے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہو۔ تو مطلب یہ کہ جنت کے مراتب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ
کہ جنت میں اہل جنت کے درجات مختلف ہوں گے. اعلیٰ درجات والے نیچے والوں کو ستاروں کی طرح نظر آئیں گے، جیسے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ یہاں اہل جنت کے لیے درجات ہیں. تو اس میں بھی انہی درجات کا اور ان کے آپس میں فرق کا بتلایا کہ وہ فرق آپس میں کتنا زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے اور ہم دنیا میں رہ کر بھی جنت میں جانے والے اعمال کریں، اور اگر کبھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لیں، تاکہ ہم مرنے کے بعد فوراً جنت میں جائیں اور ہمارے گناہ نہ بچے ہوں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.